آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل. ناظرین، آج آپ کی ملاقات بڑی خاص شخصیت سے کروانے والے ہیں. آج ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر محمد علی مرزا. آپ نے انہیں بہت سے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ دیکھا ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں تک دین اور اس کی تعلیمات پہنچا رہے ہیں. اکثر تنقید کی زد میں بھی رہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مرزائی ہیں یا کوئی نیا فرقہ بنا رہے ہیں. اور ان کے متعلق میں حال ہی میں ایک علامہ سے ملا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ایک فتنہ ہے. کتنا بڑا فتنہ ہے؟ علی بھائی سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. علی بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. علی بھائی سوالات کیے جا سکتے جی کھل کے کریں آپ. یعنی وہ اینکرز جو ہوتے ہیں نا وہ بعض اوقات کہتے ہیں لوگ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں، وہ کہہ رہے خود ہوتے ہیں. تو آپ خود بھی کہیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو انجوائے کرتا ہوں. اصل میں علی بھائی میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ تمام ان سوالات کو سامنے رکھنا چاہیے جو لوگ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتا جی کریں. پوچھنا چاہیے تھا یہ پوچھنا تھا، ورنہ مجھے کہیں گے کہ شاید علی بھائی نے کوئی میرے پہ پھونک ماری ہے اور میں اس طرح کے سوال کر رہا ہوں. پھونک تو مار دیجیے سارا. علی بھائی میں ابھی کچھ دن پہلے ایک علامہ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا جی جی آپ کا ذکر چھڑا. انہوں نے کہا ایک فتنہ. اور کیا لگتا ہے کہ کیوں آپ اتنی تنقید کی زد میں ہیں؟ میں آپ کو فالو بھی کرتا ہوں. میں نے کسی مسئلے پہ مجھے کوئی رہنمائی چاہیے، آپ کا شمار ان علماء میں ہوتا ہے جن کو میں سنتا ہوں اور پھر ایک یا دو علماء کو سن کے مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اسی طرح سے بات ہے اور اس پہ میں عمل کرتا ہوں. کیا وجہ کہاں مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ سوال تو بیسیکلی ان علماء سے ہونا چاہیے جو فتنہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایک بندے نے اتنا بڑا کلیم کیا میرے بارے میں فتنہ ہے. یا تو میں اس سوال کو پازیٹیولی لیتا ہوں. فتنہ عربی میں کہتے ہیں آزمائش کو. تو وہ علماء یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ میں آزمائش ہوں کہ میں ہر بات کی دلیل قرآن اور سنت سے پیش کرتا ہوں، اور اس کے مقابلے پہ آج تک ہم کہانیاں سناتے تھے. میں ان کے لیے آزمائش بن گیا ہوں کہ اب انہیں بھی پڑھ لکھ کے قرآن و سنت سے بات بتانا پڑے گی، ادروائز کہانیاں کسی نے نہیں سننی. تو میں پازیٹیولی لے رہا ہوں. اور اگر یہ نیگیٹولی انہوں نے فتنے کے لفظ کو استعمال کیا پنجابی کے اعتبار سے، تو جب انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ وہ فتنہ ہے تو کوئی ایک آدھ غلطی تو بتائی ہوگی نا کہ یہ ایک بات ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں وہ بالکل بلنڈر کر رہا ہے اور امت کا قبلہ خراب کر رہا ہے. ایک اسپیسیفکلی کوئی بات بتائیے تو آپ مجھ سے ڈسکس کریں. علی بھائی دیکھیں میرا جو ناقص علم ہے وہ آپ یا ان علامہ صاحب جتنا تو نہیں ہو سکتا. ہاں نہیں وہ کلیئر کریں. تو کچھ انہوں نے مجھے ایک آدھ بات بتائیں جو مین بات ہے نا وہ بتائیں تو میں اس کو کلیریفائی کروں. جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اکثر کچھ ویڈیوز میں ہم نے دیکھا آپ کچھ بات کہتے ہیں پھر کچھ لوگ سوالات اٹھاتے ہیں پھر آپ اس میں ایک وضاحتی ویڈیوز بناتے ہیں. آپ نے چھوکرا یا لونڈا یا اس طرح کے الفاظ استعمال کیے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے ورڈز؟ جی میں نے کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے. یہ تو بات بالکل غلط ہے. میں نے کب ویڈیو دیکھی؟ ہاں نہیں وہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے وہ یہودی ہاں دیکھیں اب یہ بالکل ڈفرنٹ ہو گیا. ان پرنسپل اگر آپ یہ بات لیں گے نا تو پھر آپ تو قرآن سے بھی کافر ہو جائیں گے. قرآن میں سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافقین کہتے ہیں کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے ذلیلوں کو نکال دیں گے. اور ذلیل کسے کہا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو. کیونکہ اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عزت تو اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے ہے لیکن یہ منافقین نہیں جانتے. اور اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں کم از کم 4 احادیث ہیں. یہ سٹیٹمنٹ دی تھی عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے. اس نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو محمد ان کے ساتھی نعوذ باللہ جو ذلیل ہیں ان کو یہاں سے نکالیں گے. اب یہ سٹیٹمنٹ تو دی تھی منافقین نے جو اوپر سے مسلمان تھے، قانوناً صحابہ بھی تھے، وہ یعنی نبی علیہ السلام کی صحبت میں تھے، ظاہر اعلانیہ تو وہ کافر نہیں تھے. اللہ نے ان کے الفاظ نقل کیے اور زید ابن ارقم نے یہ بات سن لی تھی. انہوں نے نبی علیہ السلام کو شکایت کی کہ آپ کی غیر موجودگی میں اس خبیث انسان نے آپ اور آپ کے ساتھیوں کو کہا ہے کہ ان ذلیلوں کو ہم نکالیں گے. نبی علیہ السلام نے بلا کے عبداللہ ابن ابی سے پوچھا تو اس نے قسم اٹھا کے انکار کر دیا. تو زید ابن ارقم اتنے غمگین ہوئے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ کو ان پہ اتنا رحم آیا کہ قرآن کی آیات نازل کر دی ان کی سپورٹ میں زید ابن ارقم کی کہ زید سچ کہہ رہے ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے درگزر کی روش اختیار کی. یہ بکواس اس نے کی. وہاں موجود تھے ایک نوجوان زید ابن ارقم. انہوں نے جا کے حضور کو بتا دیا. حضور نے بلایا. نہیں جی جھوٹ آتا ہوں، میں نے نہیں کہا یہ چھوکرے نے پتہ نہیں کہاں سے سن لیا، یہ چھوکرا کیا ہے یہ، اور آپ اس کی بات مان رہے ہیں میرے معاملے میں. خاموش ہے حضور. پھر یہ آیات اتر گئیں جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. پھر یہ آیات اتر گئیں جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. پھر یہ آیات اتر گئیں جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. تو جب ہم قرآن سے بیان کریں گے کہ منافقین کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو کہ ذلیل ہیں ان کو ہم مدینے سے نکالیں گے، جب یہ میں بات قرآن سے بیان کروں گا تو کوئی بیوقوف ہی سوچے گا نا کہ میں نے نبی علیہ السلام یا ان کے ساتھیوں کو کچھ کہا. یہ تو بہت بڑی بیوقوفی ہے یہ بات کرنا. یہ میں ایک کلیئر کرنے لگا، آپ پورا مقدمہ سمجھیں. اس مقدمے کے تحت پہلے تو یہ میدان میں آئے نا اور یہ زید ابن ارقم کو بھی کافر کہیں کہ اس نے یہودیوں کی بات جو منافقین تھے
وہ کوٹ کی, پھر قرآن میں اللہ نے وہ بات کوٹ کی, قرآن بھی گستاخ رسول ہو گیا نعوذ باللہ. تو یہ کیا جواب دیں گے کہ نہیں, نقل کفر کفر نہ باشد, یعنی جب کسی کافر کے ریفرنس سے آپ بات کرتے ہیں وہ آپ کا عقیدہ نہیں ہوتا. میں نے یہ بات کی تھی کہ علماء یہود جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے کمپیریزن اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے تھے, عمر میں بھی وہ زیادہ تھے, نبی علیہ السلام کی دعوت انہوں نے قبول نہیں کی, اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. علماء یہود کے ریفرنس ہے, نہ کہ میں نبی علیہ السلام کو کہہ رہا تھا. اور یہ تو قرآن میں بھی ہے کہ یہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. ٹھیک ہے, اچھا, تو وہ نبی علیہ السلام کو اسی طریقے سے یعنی ینگ بوائز کی طرح دیکھتے تھے, اور یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے, نہ کہ میں نے نبی علیہ السلام کو کہا. اور دوسرا میں نے اس میں ریبٹل کیا تھا کہ یہ کوئی اتنا نوٹوریس ورڈ بھی نہیں تھا, اگرچہ وہ یوز کرتے تھے تو ان کے ریفرنس یہ کہتے ہیں جی دکھائیں انہوں نے کہاں یوز کیا ہے. ہاں جی, تو پہلے تو آپ یہ مانیں نا کہ پہلا تو جھوٹ علماء نے یہ بولا کہ میں نے کہا ہے, میں نے تو نہیں کہا, میں نے تو کافروں کے ریفرنس سے بات کی. اب اصول کھڑا کریں کہ اگر کوئی کافروں کے ریفرنس سے گستاخانہ بات کرے تو کیا وہ گستاخ ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو زید بن ارقم بھی, اور سب سے بڑھ کر قرآن بھی گستاخ, کہ نبی اور ان کے ساتھی ذلیل نعوذ باللہ. تو یہ کہیں گے نہیں. تو ان پرنسپل سیٹ ہوگی یہ بات کہ یہ گستاخی نہیں ہے, صرف بتائیں لکھی کہاں ہوئی ہے, گستاخی والا معاملہ ختم ہو گیا. تو پھر میں نے ان کو بتایا تھا کہ شستہ اردو کے اندر جب آپ مخالفین کے سارے جملوں کو جمع کرتے ہیں نا تو ایک ورڈک کے طور پر یہ اردو زبان کا محاورہ ہے. اب قرآن کو جب آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو کئی الفاظ ایسے یوز کرتے ہیں جو قرآن میں نہیں لکھے ہوئے. تو آپ مجھے کہیں گے بتائیں قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ لینگویج بیریئر ہے. میں یہاں لینگویج بیریئر میں بتاتا ہوں. اردو زبان میں یہ عام محاورہ ہے کہ کل کا چھوکرا آ کے مجھے سمجھائے گا. اب دیکھیں میرے ساتھ اللہ کی غیبی مدد آئی کہ پاکستان کا جو فیس ہے اہل حدیث کا, خلیل الرحمان صاحب, جو اسلامی پروگرام اور رمضان نشریات میں اہل حدیث کی نمائندگی کرتے ہیں, جیو کے اوپر, ARY کے اوپر اور باقی چینلز پہ, ان سے لائیو کوسچن ہوا جب دیوبندیوں نے اعتراض کیا اہل حدیث کے اوپر. تو جدے میں ایک بیٹھے ہوئے ان کے اینکر عاقل صاحب, انہوں نے سوال کیا ان کو آڈیو پہ لے کے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیشہ ہوا ہے جب کبھی بھی کوئی نبی کسی امت میں آیا ہے تو نبی کے مخالفین اس کو یہی کہتے ہیں کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا, ہم نے بال دھوپ میں سفید کیے ہیں, یہ چھوکرا ہمیں سمجھائے گا جو ہمارے ہاتھوں میں جوان ہوا. نبی کے مخالفین ہر نبی کے بارے میں یہی کہتے ہیں, انہوں نے سارے نبیوں کو چھوکرا کہہ دیا. میرے بھائیوں, وہ بدبخت جو جہنم کا بیٹھا ہوا معاذ اللہ, اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی ہردہ سرائی کی اور جھوٹ بولا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے, کل کے چھوکرے معاذ اللہ. دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے, انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی, کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا؟ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین. اس دن سے جی ہمارے مخالفین مر گئے ہیں. کیوں؟ وہ ان کا سب سے بڑا فیس تھا. اب اس کو اردو کون سکھائے گا؟ تو میں نے کہا تھا کہ اگر کفر کا فتویٰ ہے تو لگاؤ اس کے اوپر. کیسے لگائیں؟ وہ بات ہی ٹھیک کر رہے ہیں, وہ کافروں کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں. یہ اللہ کی میرے ساتھ غیبی مدد آئی کہ انہوں نے وہ چیز بول دی اور اردو لنگوسٹک ان کو سکھا دی, چونکہ وہ اردو لنگوسٹک والے ہیں. اردو میں جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہی کرتے ہیں. اور آخری بات, یہ تو لفظی کوئی نہیں, قرآن میں آیا کہ یہ کہتے ہیں نبی دیوانہ ہے, قرآن میں آیا کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو پریشان خواب آتے ہیں, قرآن میں آیا یہ مجنون ہے, یہ پاگل ہے, اس کے اوپر جنات کا سایہ ہو چکا ہے, حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی بیوی پہ تہمت لگا دی. تو جب یہ سارے واقعات ہم بیان کرتے ہیں قرآن سے تو کیا ہم نبی کی توہین کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, ہم کافروں کے ریفرنس سے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ بکواس کر رہے تھے, ہم تو جواب دینے والے اینڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایتھیسٹ کے جو بڑے غلیظ قسم کے کوسچنز ہیں نا وہ میں ایڈریس ہی نہیں کرتا ڈرتے ہوئے, کیونکہ جب میں اس بات کو ریپیٹ کروں گا نا یہ میرے کھاتے میں ڈال کے اس کو کر دیں گے. اس لیے ایتھیسٹ کے جو غلیظ کوسچنز ہیں نا ان کو میں ان الفاظ کے ساتھ ایڈریس نہیں کرتا. مجھے خطرہ غیر مسلموں سے نہیں, مسلمانوں سے ہے. وہ کہیں گے یہ دیکھو اس نے نبی کو کیا کہہ دیا, نعوذ باللہ. اچھا, انجینئر محمد علی مرزا, یہ مفتی محمد علی مرزا یا علامہ محمد علی مرزا کیوں نہیں تھا؟ اگر ہم نے جی میں بتاتا ہوں, روایتی طور پہ یہ دیکھا, ہم جسے دین سیکھ رہے ہیں یا تو وہ علامہ ہے یا مفتی ہے یا وہ مولوی ہے. اگر یہ مفتی یا علامہ انجینئر محمد علی مرزا ہوتا تو علی حمزہ یہاں نہ بیٹھا ہوتا, کیونکہ اس طرح کے تو رول رہے ہیں مفتی اور علامے دنیا میں, لاکھوں کے حساب سے ہیں. ہماری بات کیوں سنی جا رہی ہے؟ اچھا, دوسری بات, میں اتھرائز ہی نہیں ہوں کہ علامہ مفتی لکھوں اپنے ساتھ. ویسے ڈاکٹر اقبال نے بھی کسی مدرسے سے ڈگری نہیں حاصل کی تھی, لیکن سارے مولوی علامہ اقبال کہتے ہیں. میں ایسے پوچھتا ہوں اس کے پاس کون سی ڈگری ہے, علامہ کہاں سے ہو گیا؟ اے پھکی دی تیجے میں. ڈاکٹر اقبال کو دیوبند اور بریلویوں کی کوئی ڈگری حاصل تھی تو علامہ کہاں سے ہو گیا؟ وہ ڈاکٹر اقبال کے نا, یہ کہتے ہیں علامہ اقبال نے فرمایا. اچھا, علامہ اقبال فرمان اور انجینئر صاحب بکواس یاد کرن, میں پھر بھی انجینئر ہے نا. وہ ڈاکٹر تھے فلسفے کی فیلڈ میں, اور میں نے انجینئرنگ کی, میکینیکل انجینئرنگ, اور اس کے بعد میں جب دین کے میدان میں
پبلکلی سامنے ہوں. ویسے تو میں نے بچپن سے ہی دین کا علم حاصل کیا ہے, میں تو میٹرک سے بھی پہلے کتابیں پڑھتا ہوں, اور تمام مکاتب فکر کا میں نے کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے کے بعد 2010 میں ریکارڈنگ شروع کیا ہے. اس کے پیچھے میری 15-20 سال کی محنت ہے, اور اب یہ بھی آپ اگر ایڈ کریں تو آلموسٹ 25-30 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے, اور میں ہر چیز ریفرنس سے بیان کر رہا ہوں. وہ ریفرنس غلط نکلے آپ مجھے پکڑیں. کوئی خاص مومنٹ تھا جس سے آپ کی جو زندگی ہے اس نے اس طرف ٹرن لیا؟ نہیں, میں کوئی اس طرح کا ہے ہی نہیں ہوں نا کہ جس طرح جنید جمشید صاحب تھے, گانا گاتے گاتے اچانک وہ نعتیں پڑھنا شروع ہو گئے. نہیں, میں تو شروع سے ہی اسی فیلڈ میں ہوں. یہ جو پگڑی آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں میٹرک میں بھی باندھتا تھا, نماز میں اس وقت بھی پڑھتا تھا, اعتکاف میں اس وقت بھی بیٹھتا تھا. میں بالغ ہونے سے پہلے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں. داڑھی میری سچی ہے, میں نے داڑھی کبھی بھی شیو کیا چھوٹی کچھ بھی نہیں کیا. تو میں ایک مذہبی پلیٹ فارم سے تھا. میں یعنی میٹرک لائف کے اندر میں الیاس قادری صاحب کی جو پگڑیوں والی جماعت ہے دعوت اسلامی, اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہوا تھا. میرا پورا بلٹ اپ مذہب کے اندر ہوا ہے, دینی طبقے کے اندر ہوا ہے. ڈاکٹر سعد صاحب سے میری ایک ملاقات ہوئی تھی 2007-8 کے اندر, اور بس وہ 1-2 گھنٹے کی 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہے. باقی تو ان کی ویڈیوز سے میں نے لرن کیا تھا, وہ ویڈیوز دیکھ کے میں ان کی طرف. آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کو اپنا استاد کنسیڈر کرتے ہیں؟ میں ہر اس شخص کو اپنا استاد مانتا ہوں جس سے میں نے کچھ بھی علم حاصل کیا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب بھی میرے استاد ہیں, مولانا اسحاق صاحب بھی میرے استاد ہیں, جاوید احمد غامدی صاحب بھی میرے استاد ہیں, پیر نصیر الدین نصیر صاحب بھی میرے استاد ہیں, غلام رسول سعیدی صاحب بھی میرے استاد ہیں, الیاس قادری صاحب بھی میرے استاد ہیں. میں نے سب سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے, اور سب کا میرے اوپر احسان ہے. ایون آپ نے اپنے استادوں پہ تنقید شروع کی ہوئی ہے؟ استادوں پہ تنقید نہیں کی, نعوذ باللہ. ہم نے استادوں پہ کیوں تنقید کرنی ہے؟ استاد کی وہ بات جو نبی علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے وہ ہم نے کی. کیونکہ استاد کو اگر ہم استاد مان رہے ہیں, ایک ریلیجس بندے کی میں عزت کس بنیاد پہ کرتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مجھے بتا رہا ہے. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات بتائے اور میں اسے ہائی لائٹ کروں کہ تم یہ بات غلط کر رہے ہو, قرآن و سنت میں یہ لکھا ہوا ہے, تو میں اس پہ نہیں تنقید کر رہا, بلکہ جس نام پہ اس نے عزت اویل کی تھی نا, اسے اس کے بڑوں کا حوالہ دے رہا ہوں. مثلا اگر آپ مجھے آ کے بتائیں قرآن میں یہ لکھا ہے, حدیث میں لکھا ہے, آپ یہ کیوں کہتے ہیں, تو میرے پہ کوئی تنقید نہیں. میں کہوں گا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں غلط ہوں. الیاس قادری صاحب پہ جو ہم نے چند ایک چیزوں پہ تنقید کی تھی, تو دیکھیں انہوں نے ریمیڈی کر لی نا. یعنی میرا شروع سے ان سے اختلاف تھا کہ آپ نے پگڑی کا رنگ فکس کیوں کیا ہے گرین, جبکہ گرین پگڑی ثابت ہی نہیں ہے, اگرچہ جائز ہے کیونکہ نبی الاسلام نے ابو داؤد ترمذی میں آیا کہ گرین کپڑے بھی پہنے. بائی چانس میں نے بھی لائٹ گرین تو آج پہنے ہوئے, تو اپنے اصل میں کسی بھی رنگ کی پگڑی آپ پہن سکتے ہیں, لیکن جب آپ فکس کرتے ہیں وہ ایک کلٹ اور جماعت بن جاتی ہے. میں دیکھیں کبھی وائٹ پہنتا ہوں, کبھی بلیک پہنتا ہوں, کیونکہ سنت سے یہ دونوں ثابت ہیں. لیکن میں نے اس ربیع الاول میں کم از کم 4 نشستیں 3-3 گھنٹے کی گرین پگڑی میں ریکارڈ کروائی ہیں اس مت کو توڑنے کے لیے. تو الیاس قادری صاحب نے اپنی جماعت بنانے کے آلموسٹ سمجھ لیں 30-35 سال کے بعد یہ بات مان لی, آج انہوں نے پگڑیوں کا رنگ چینج کر دیا. تو دیکھیں نا, جو اصلاح کے لیے تنقید کی تھی اس کا فائدہ تو ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس وقت جن لوگوں نے مجھے غلط کہا کہ آپ یہ غلط ان کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں, ان کو تو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے. اچھا, آپ نے یہ جو اپنے استاذہ کے نام لیے, آپ نے ان سے کیا ان کی کوئی DVD یا ان کے بیانات سے سیکھا, یا آپ باقاعدہ طور پہ کسی مدارس یا کسی؟ نہیں, مدارس کے اندر تو نہیں, اللہ معافی دے. دیکھیں مدارس کی اگر آؤٹ پٹ یہ ہوتی تو مدارس مل کے کوئی ایک مودودی پیدا کر دیتے, ایک کوئی احمد دیدات پیدا کر دیتے, کوئی انجینئر علی مرزا پیدا کر دیتے, کوئی نعمان علی خان پیدا کر دیتے. مدارس نہیں یہ کام کر سکتے, اس سسٹم کی آؤٹ پٹ یہ ہو نہیں سکتی. آپ نے اٹسیلف سیکھا؟ جی میں نے اٹسیلف کیا سیکھا میرے بھائی, میں نے انہی سے سیکھا. مثلا آپ اگر مجھے پوچھیں کہ میں نے قرآن کس سے سیکھا, تو احمد بریلوی صاحب سے. تو آپ مجھ سے پوچھیں گے بھائی احمد بریلوی صاحب تو 1921 میں فوت ہو گئے تھے, اور میں 1977 میں پیدا ہوں, تو میں نے ان سے کہاں سے سیکھا؟ جی میں نے اس لیے سیکھا کہ احمد بریلوی صاحب نے مرنے سے پہلے میری لینگویج کے اندر قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا. ان سے زیادہ عربی ان کے زمانے میں بھی اور آج بھی کوئی نہیں جانتا. کوئی بریلوی مانے گا مجھے ان سے زیادہ عربی آتی ہے؟ ان سے زیادہ اردو دان بھی کوئی نہیں تھا, وہ بریلی کے رہنے والے تھے. تو انہوں نے اپروپریٹ ٹرانسلیشن کی قرآن کی عربی سے اردو میں. اب وہ آگی میری لینگویج میں, مجھے بس اردو آنا ضروری ہے, تو اردو اللہ کے فضل سے مجھے آتی ہے. جس طرح صحابہ کرام پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن چونکہ عربی ان کی زبان تھی, قرآن جب عربی میں انہیں سنایا گیا انہیں سمجھ آ گئی. تو احمد بریلوی نے کاروبار کے لیے ترجمہ نہیں کیا, اس لیے کیا تھا کہ میرے مرنے کے 50 سال کے بعد جب انجینئر صاحب پیدا ہوں گے نا, تو مجھ سے استفادہ کر سکے. تو میں نے کر لیا الحمدللہ. میں یہاں پہ آپ سے سوال, آپ کی بات صحیح کہ جو صحابہ کرام تھے عربی جانتے تھے, لیکن وہاں پہ ایک استاد بھی موجود تھا. آپ کو لگتا ہے کہ اگر مجھے انگلش آتی ہے تو میں کوئی بھی چیز سیکھ سکتا ہوں بغیر استاد کے, یا استاد بہرحال ضروری؟ یہ مثال جو 2 مختلف آپ دے رہے ہیں یہاں ہے. نبی الاسلام صحابہ کرام کے استاد تھے, ٹھیک ہے. نبی الاسلام جب فوت ہوئے پھر صحابہ کرام کا استاد کون تھا؟ اس وقت استاد کی ضرورت نہیں تھی ان کو. میرا خیال ہے وہ جو سیرت نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, بس اس کا مطلب ہے کہ ہمارا استاد فوت ہو چکا, اس کی قبر ہے مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ہمارا استاد وہ ہوگا جو ہمیں یہ بتائے گا کہ اللہ نے کیا فرمایا, اس کے نبی نے کیا فرمایا. اگر ہمارا استاد یہ کہتا ہے کہ میں اسلام کا عالم ہوں, لیکن بات میں تمہیں اپنے بابے کی بتاؤں گا, تو میں کہوں گا تم جا کے کوئی اور مذہب اختیار کرو, مجھے وہ بات بتاؤ جو قرآن و سنت میں لکھی ہے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں, بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. حضرت عمر مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت حسان ابن ثابت حضرت ابو ہریرہ کو
नातिया अशार मस्जिद में सुना रहे हैं। अच्छा, अब शेर व शायरी की तो इस्लाम में बड़ी मजम्मत है, कुरान में एक सूरत पूरी नाजिल हुई है सवाए अच्छे अशार के, लेकिन ओवरऑल कोई पसंदीदा चीज नहीं है। तो हजरत उमर खलीफा होने के बावजूद, इतना रोब था उनका, उसके बावजूद हजरत हसन को सिर्फ तीखी नजरों से देखा, उन्हें समझ आ गई कि ये क्यों यूं देख रहे हैं। उन्होंने कहा इस तरह ना देख मेरी तरफ, तुझसे बेहतर शख्स मस्जिद में होता था, मैं उन्हें भी नातिया अशार सुनाता था, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे से हजरत उमर तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि तो सीधा हो गया मेरे नाल। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, उन्हें पता था मुझे मेरे बड़े का हवाला दिया गया है, जिस बड़े के नाम पे मैं इज्जत अवेल करके खलीफा बनाऊं। हजरत उमर तो एक गडरिये थे ना, हजरत उमर का जो कुछ है रसूलुल्लाह की वजह से है ना, वरना एक गडरिये थे, हजारों गडरिये उमर जैसे आए और मार गए, किसी को पता ही नहीं है उमर क्यों उमर हुआ है रसूलुल्लाह के साथ जोड़ के। तो उन्हें पता था जिस नबी के नाम पे मैं ये सब कुछ अवेल कर रहा हूं ना पोस्ट, उसका उसने रेफरेंस दिया है। और ये वो गैरत है जो आज के मौलवी के अंदर नहीं, आप उसे कुरान हदीस का वाला पेश करें आगे से कुत्ते की तरह पड़ता है। हजरत उमर ने इस तरह नहीं काम किया। हजरत उमर ने कहा कि अपना गवाह लाओ। उन्होंने कहा ये अबू हुरैरा बैठे हैं, इनसे पूछो। उनका अमीरुल मोमिनीन मैं गवाही देता हूं कि हजरत हसन ना सिर्फ नातिया अशार सुनाते थे, बल्कि हुजूर ने दुआ की, ऐ अल्लाह रूह कुदुस के जरिए हसन की मदद फरमा, जिस तरह तूने ईसा इब्न मरियम की थी, वह अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस। तो हजरत उमर ये जवाब सुन के वहां से चले गए। यानी हजरत उमर को ये पता ही नहीं था कि नातिया अशार मस्जिद में पढ़े जा सकते हैं। इतना बड़ा बंदा, उससे बात छुपी हुई थी। नंबर 2, जब उसे नबी का रेफरेंस दिया गया तो उसने अपनी उस्तादी नहीं देखी। तो हमारे उस्ताद तो हमारे साथ ये कर रहे हैं, हम उन्हें अल्लाह और रसूल की बात आ रहे हैं, वो कह रहे हैं 80 उस्ताद 80 अल्लाह रसूल, तू बदे हो यहाँ। तो फिर हम कहते हैं कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, निकले तू तो शाही कोई नहीं। अली भाई मुझे बताएं कि अभी इस वक्त आपके यूट्यूब पे वैसे मैं आपको बताऊं, आज हजरत उमर होना इनको कोड़े लगाएं, क्योंकि हजरत उमर तो ज़ाहिर है वो कहेंगे कि तुझे नबी के हदीसें इंजीनियर बयान कर रहा है, तू मामा कि तू आया मनु हदीस सुनाई जदू आसान इब्ने साबित ने, तो मैं आसान दे नाल कोई मुंह मारी नहीं की थी, तुसी इंजीनियर दे क्यों मगर पे हो। आज अगर हजरत उमर यकीन करो मेरी मसला आसान हो जाए। अच्छा, वो लोग कहते हैं कि आज अगर हजरत उमर होते तो शायद आपको नहीं, तो मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया, हजरत उमर जो है हदीस सुन के आगे चले जाते थे, ये हदीस सुन के कुत्ते बन जाते हैं। हाँ, चले लड़ते हैं आगे से। अली भाई मुझे बताएं कि इस वक्त आपके यूट्यूब पे कितने सब्सक्राइबर हैं? सब्सक्राइबर तो यानी ऑफिशियल चैनल के 2.2 हैं, लेकिन जो लेकिन व्यूअरशिप जो है ना हमारी बाकी तमाम उलमा से समझ लें 5 गुना है। यानी अगर आप देखें हमारा हर क्लिप ऑलमोस्ट 24 से 48 घंटों में 1 लाख क्रॉस करता है, और बाकी उलमा के क्लिप्स 2-3 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार हद 25 हज़ार, या मेरी तस्वीर लगा दें तो कोई 1 लाख पे चला जाए। और सब्सक्राइबर उनके मुझसे ज्यादा है। मसलन मैं आपको बताता हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक के सब्सक्राइबर हमसे डबल है, लेकिन व्यूअरशिप उनकी हमारे स्टूडेंट्स के चैनल से भी आती है। मसला होता है व्यूअरशिप का कि आपको कितने लोग देख रहे हैं आपकी वीडियो को। मैं कहता हूं सब्सक्राइबर हमारे बेशक 1 लाख पे आ जाए, हमें हर वीडियो पे 1 लाख की व्यूअरशिप चाहिए। अच्छा। वैसे तो हमारी कई वीडियोस मिलियंस में है, लेकिन एवरेज 1 लाख से ऊपर जाती है सारी। यूट्यूब ना होता तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा क्या होते? ये तो अल्लाह को पता था। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की जब जरूरत, जी मुझे जरूरत सोचने की नहीं है, उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला को बेहतर पता है कि उसने अपना काम किस वक्त उठाना है। और मैं तो इस प्रेजेंट वर्ल्ड का आदमी हूं ना। अब ये तो इसी तरीके से कि मैं एक गम लगा के बैठ जाऊं कि हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली की जगह अगर मैं उस जमाने में होता तो मैं पहला खलीफा होता या दूसरा होता। भाई वो उस जमाने के लिए सूट करते थे, मैं इस जमाने के लिए सूट करता हूं। या मैं इमाम बुखारी मुस्लिम के जमाने में होता तो बुखारी मैंने लिखी हुई होती या मुस्लिम मैंने लिखी हुई होती। मैं अपने इस जमाने का यानी जवाब दूं, ये तो अल्लाह की मर्जी है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर ये प्लेटफॉर्म ना होता तो मैं इसका जवाब यूं देता हूं, मैं इसका जवाब ये देता हूं कि अगर यूट्यूब ना होता तो शायद ये इस तरह दावत ना पहुंचती। और अगर नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में, मस्जिद का रुख करते, हाँ जी, अगर नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में ना होते तो अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के नाम के बंदे ही कोई ना दुनिया में होते, तो मैं तो शाही कोई नहीं। मैं आपसे पूछा प्लेटफॉर्म ना होता तो आप ये मस्जिद नहीं मस्जिदों से तो मस्जिदों नहीं क्यों रुक करें। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके जो चैनल है मैंने सुना कि मोनेटाइज नहीं है, इसमें हकीकत है? मोनेटाइज वीडियो एड्स के एतबार से नहीं है, तो आपके कागजों में तो मोनेटाइज नहीं है, क्योंकि आपको पता है सारी की सारी इनकम वीडियो एड से होती है। जेपीजीज इमेजेस जो है वो तो निग्लिजिबल है, तो वो वीडियो एड्स हमने इसलिए ऑन नहीं किए कि उसके ऊपर हमारा कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंट्रोल है, लेकिन स्पेसिफिकली हर एड के ऊपर कंट्रोल नहीं है। यहां शेविंग ब्लेड के इश्तिहार में भी एक औरत बेपर्दा सामने ले आते हैं, और जो यूरोप और अमेरिका में इश्तिहारात चलते हैं वो इंतहाई बेहुदा होते हैं। अब एक बंदे ने मजहबी प्रोग्राम लगाया है, मसलन एक बंदा लगाता है हिजाब के ऊपर मेरी वीडियो, और क्लिक करते ही एक बेपर्दा औरत जिसके कपड़े भी पूरे नहीं सामने आ जाए, तो मुझे ज़ेब देता है कि मैं हिजाब के ऊपर बात करूं। क्यों? मेरी वीडियो पे चला है, और कुरान में है वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, बुराई में अलग रहो। मैं बात हिजाब पे कर रहा हूं और मैं एक वीडियो ऐड ऑफ नहीं कर सकता सिर्फ इसलिए कि मैंने दुनिया की मनफियत कमानी है। अच्छा, नहीं अली भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जहां तक मुझे पता, आप भी अपनी टेक्निकल टीम से पूछिएगा, अगर आपका चैनल मोनेटाइज ना भी हो तब भी यूट्यूब की पॉलिसी है कि वो आपके वीडियो पे एड्स नहीं चलाता। वो उस सूरत में चलाता है जब आपके सब्सक्राइबर 1000 से कम हो। अच्छा, फिर वो अपनी मर्जी से चलाता है और उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब आप एक दफा यूट्यूब के साथ पार्टनर बन जाते हैं ना,
یعنی 1000 آپ کے سبسکرائبر کراس کر جاتے ہیں, پھر وہ ہماری مرضی ہے. تو ہم نے وہ ہر جو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں ہم باقاعدہ وہ جو ویڈیو ایڈ والا پورشن ہے اسکیپیبل اور نان اسکیپیبل ان کو ان چیک کرتے ہیں, ہر ویڈیو پہ بائی ڈیفالٹ ان چیک لگایا ہوا ہے. لیکن وہ جو یوٹیوب کی ایک اسکرین آتی ہے اس کے ارد گرد جو چل رہا ہوتا ہے, ہاں جی, اس پہ بھی ایڈ چل رہے ہوتے ہیں. مطلب کہ اگر ایک ویڈیو میں ایڈ نہیں ہے, یوٹیوب کے مین پیج پہ ایک ایڈ چل رہا ہے, ایک شخص آپ کی یا کسی بھی کوئی بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کو وہ بھی ویڈیو نہیں, ویڈیو نہیں, وہ دیکھیں وہ تو یوٹیوب, وہ دیکھیں یوٹیوب جو ہے نا, اب مثلاً آپ نے میری ویڈیو کلک کی ہے اور پیرلل میں سجیشن میں کئی ایک یوٹیوب کی ویڈیوز آ جاتی ہیں اور وہ مکس آتی ہیں, اس ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی آتی ہیں زیادہ تر اور اس کے بغیر بھی آ سکتی ہیں, وہ تو ان کا معاملہ ہے نا. ایڈ بھی چل رہا ہے, اچھا, وہ لگاتار چل رہا ہے. لگاتار تو خیر مجھے تو نہیں کوئی ویڈیو ایڈ چلتا ہوا نظر آیا, اس میں ویڈیو ایڈ تو کوئی نہیں چلتا, ویڈیو بھی نہیں چل رہا تھا. وہ جو آپ کا وہ کوئی اگر دیکھیں وہ جو امیج آتی ہے نا, عموماً جو جے پی جیز امیجز ہیں, مثلاً آپ ٹی وی کے اوپر جب دیکھیں اس پہ تو کوئی امیج ڈسپلے کبھی نہیں ہوتا, وہ چند ایک ڈیوائسز کے اوپر ہوتا ہے, اور وہ بھی جو امیجز ہیں وہ ایک بہت چھوٹے امیجز ہوتے ہیں اور عموماً ان پہ تصاویر نہیں ہوتی. زیادہ تر وہ جو چیز ہے مثلاً کوئی موبائل کمپنی ہے اس کا اشتہار لکھا ہوتا ہے, کوئی آفر لکھی ہوئی ہوتی ہے بہت بڑی کر کے, یا کوئی کپڑے کا اشتہار ہوتا ہے, تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, اس میں وہ والے معاملات نہیں آپ ہوتے. کو لگتا ہے کہ اگر آپ یہ مونیٹائزیشن آن کر دیں اور یہ جو کروڑوں روپے آپ کے ویوز کی مد میں آئے گا, آپ اس کو فلاحی کام کر سکتے جس طرح سلطانہ ڈاکو نے کیا, ہاں جی, یہ کام ہم نہیں کرنا چاہتے. اس کی وجہ یہ کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہے, ہم کسی بھی حرام طریقے سے کیے ہوئے کام میں اللہ کی نصرت نہیں سمجھتے. ہیں. آپ تو میرے ایک پلیٹ فارم میں دو طرح کی دنیا ہے, اگر ایک آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ ٹھیک ہے, اور لیکن ادھر سے اگر پیسے آ رہے ہیں تو وہ غلط ہے. دیکھیں نبی علیہ السلام کا جو طریقہ ہے نا اپنے معاملات کو لے کے چلنے کا, وہ یہ ہے کہ چاہے دنیاوی طور پر نقصان بھی ہو تب بھی آپ نے رولز نہیں توڑنے. مثلا بخاری میں آیا حضرت سہیل ابن عمر جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, ان کا بیٹا ابو جندل صلح حدیبیہ کے موقع پر بیڑیاں چھڑا کے اپنے باپ کی وہاں آ گیا, اور باپ وہاں پہ وہ معاہدہ لکھ رہا تھا کہ جو مکے سے مدینے آئے گا وہ واپس کیا جائے گا, اور جو مدینے سے مکے آئے گا وہ واپس نہیں ہوگا. ابھی وہ فائنل نہیں ہوا تھا, ٹرانزیشن پیریڈ تھا, اس دوران ابو جندل آ گئے, انہوں نے کہا مجھے بچا لو, میرا باپ ٹکا بوٹی میری کر دے گا. تو وہ سہیل ابن عمر نے کہا کہ آپ زمانی کلامی مان چکے ہیں تو یہ مجھے آپ واپس کریں گے. نبی علیہ السلام نے اس کو واپس کیا. جنگ کے بھی اصول ہیں اسلام میں, یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے معاملات کو لے کے چلیں گے. تو اس طرح اصول اور ضوابط کو تو لے کے چلنا ہے. اگر اصولوں کو توڑا ہوتا نا, سیدنا علی سے کامیاب پولیٹیشین کوئی نہ ہوتا, لیکن حضرت علی نے اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا, جس کی وجہ سے بظاہر دنیاوی طور پہ ان کی خلافت کمزور ہوئی, اور وہ ان کو کیا نقصان نہ تھا, مسلمانوں نے ایک بہت بڑا لیڈر اپنا لوز کر دیا اور اس کا ساتھ نہیں دیا. تو اس لیے ہم رولز کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے. سورس آف انکم کیا پھر آپ کا, مطلب کیا سورس آف انکم میرے بھائی, میں ظاہر 19 گریڈ سے ریٹائر ہوں, مجھے 50,000 کے قریب پینشن ملتی ہے. پھر میرا اسلام آباد میں ایک مکان جو میں نے اپنی جاب کے دوران بنایا تھا اس سے بھی کرایہ آ جاتا ہے, اور باقی ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں. میرے بھائی بھی میرے نہیں, میرے بھائی کتنا ہم نے خرچہ کرنا ہے. ہم فاسٹ فوڈ شاید کبھی کبھار عید کے موقع پہ کوئی منگوائے, میں کوئی اس طرح کی لگژریس لائف تو وہی دال روٹی جو عام گھروں میں پکتی ہے, ہمارا تو اچھا گزارا ہو رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. اچھا, آپ نے یہ لکھا ہوا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی زیادتی ہو تو وہ غرور پیدا کرتی ہے. میں بہت اچھا اگر بول سکتا ہوں یا بہت اچھا گا سکتا ہوں تو مجھے ایک تکبر آئے گا. ایون بھی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ علم ہو تو وہ بھی تکبر پیدا کرتا ہے. لوگ شیطان کی مثال دیتے ہیں. شیطان کے پاس تو علم نہیں تھا, وہ تو جاہل تھا. لیکن لوگ علم کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانیں. اگر آپ نہیں مانتے تو آپ متکبر ہیں, جاہل ہیں. علم والے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام, جنہوں نے فرشتوں کا پیغمبر ہو کر بھی, فرشتوں کا سردار ہو کر بھی ایک مٹی کے پتلے کو سجدہ کر دیا اللہ کے کہنے پہ. علم یہ ہے, علم سے کبھی تکبر نہیں آتا. پیر نصیر الدین صاحب نے باقاعدہ ایک بک لکھی ہے کہ کیا ابلیس عالم تھا, تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کس آیت میں لکھا ہے جی ابلیس عالم تھا, کہیں نہیں لکھا ہوا. یہ بھی غلط تاثر ہے. جی بالکل غلط تاثر ہے. بیسیکلی یہ صوفیاء نے چیزیں گھڑی ہیں, کیونکہ صوفیاء کے معاملات قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوتے تھے. انہوں نے کہا علم بس کری ہو یار. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کی معرفت اہل علم کو ہے. ٹھیک ہے, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی تم فرماؤ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. قرآن تو پورا کہہ رہا ہے کہ علم والے بندے ہی ٹھیک ہے, اس میں کون سی تکبر والی بات ہے؟ ایک منٹ, تکبر تو تب ہے کہ جب میں کوئی اپنے لیے کوئی بزرگ کلیم کروں, میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہوں. مسلمان تو ہر مسلمان کو کہنا چاہیے, تو اس میں تو میں کوئی نہیں کہہ رہا میں ہوں امام جو ہے وہ امام المسلمین حجت الاسلام, میں تو عام مسلم کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ جو آپ کا یعنی کہ ایجوکیشن دینے کا جو طرز ہے وہ کچھ اس میں تکبرانہ نہ, وہ تو مینس بھی چلتی ہے اب نہ, اور اگر یہ تمام لوگ غلط ہیں تو ہم اتنے عرصے سے غلط چیزوں پہ کاربند. نہیں, کوئی میں نہیں کہہ رہا تمام لوگ غلط ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ قرآن و سنت کی تعلیمات سے غداری کریں گے اور وہ قرآن و سنت جو انہوں نے ہمیں خود بتایا ہے تو ہم انہیں غلط نہ کہیں. مثلا آرمی چیف یہ تقریر کرتا ہے کہ ہم تمام جماعتوں کو قومی دھارے میں رہیں گے اور آئین کے انڈر لے کے آئیں گے. 4 دن بعد وہ ماشاءاللہ لگا دیتا ہے. تو میں اسے یہ نہ کہوں کہ یار تو کل تک کہہ رہا تھا کہ ہم قومی دھارے میں لیں گے جماعتوں کو, اور جس کاکول اکیڈمی میں
تو یہ تقریر کر رہا تھا، اس میں کیڈٹ سے 1.5 لائن کا حلف لیا جا رہا تھا اور اس میں یہ الفاظ تھے میں پالیٹکس میں حصہ نہیں لوں گا، کیونکہ فوج تو پوری قوم کی ہوتی ہے نا، کسی جماعت کی تو نہیں ہوتی۔ 4 دن بعد تو یہ کام کر رہا ہے، تو نے تو آئین توڑا ہے، تو آئین کے ساتھ غداری کر رہا ہے، تو آرمی چیف یہ کرے گا کہ تم نے آرمی چیف کی گستاخی کر دی؟ کبھی بھی نہیں ہوگے گا۔ اور دیکھ لیں آج آرمی نے مان لیا کہ ہمارے جتنے بڑے ڈکٹیٹرشپ کرتے نہیں، یہ غلط ہے، چاہے ہمارے کہنے پہ مانا یا خود انہوں نے ذلت کاٹ کے مانا، مان لیا نا، اور کام اے پولیٹیکل ہو گئے۔ تو جو لوگ اس وقت کہتے تھے کہ آپ سیاست میں دخل نہ دیں، ان کو یہ غدار وطن کہتے، تو اس کا مطلب ہے تو یہ مجھے اگر غدار دین کہہ رہے ہیں تو میں غدار دین نہیں ہوں۔ میں ان کو بتا رہا ہوں کہ تم نے مجھے خود کہا تھا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تم ہر قبر کو دیکھ کے اس کے سامنے سجدہ کرتے ہو، تو تم نے تو مجھے بتایا تھا توحید قرآن میں لکھی ہوئی ہے اور خود تم یہ کام کر رہے ہو، تو غدار تو تم ہو۔ میں تو تمہاری بتائی ہوئی، بخاری مسلم میں نے لکھی ہے کیا؟ آج میں اگر نماز کا طریقہ اس سے بتاتا ہوں اور میں کہتا ہوں تم نے بچپن سے ہمیں کہا کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، رفع الیدین ہوتا تھا، تو امام بخاری امام مسلم نے تو لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نماز ہی اس طریقے سے پڑھتے تھے، تو اب میں تیری بات مانوں یا تیری بتائی ہوئی کتاب کی بات؟ تو اب تم خود اپنی کتاب کے ساتھ غداری کر رہے ہو، اور اوپن نہیں، یہ اوپنلی کوئی نہیں کہہ سکتا میں بخاری مسلم کو نہیں مانتا، لوگ ان کو ممبروں سے کھینچ لیں گے۔ تو بخاری مسلم کو مان رہے ہیں، اس کی نہیں مان رہے۔ اچھا علی بھائی اختتام کی طرف چلتے ہیں، 2 سوال لاسٹ ہیں اور اس کے بعد ایک میں آپ سے نا کچھ لوگوں کے متعلق آپ کی رائے پوچھوں گا۔ ایک یہ بتائیں کہ مناظرہ کیا ہے؟ ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، وہ آئے جہلم، انہوں نے کہا کہ یہ شخص مناظرے سے بھاگ گیا۔ ایک وہابی عالم ہے، انہوں نے بھی مجھے کہا کہ میں ان سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ مناظرہ ہے کیا؟ دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ اس کی اسلامی اعتبار سے کیا حیثیت ہے مناظرے کی؟ پہلی بات ہے کوشچن پورا ہونے۔ تھرڈ مجھے یہ بتائیں کہ ہم بہت سے ایسے مسائل پہ بات کرتے ہیں، ہم 1400 سال بعد ہمارے تک دین پہنچا کتابوں سے، کیا میرے سے سوال یہ کیا یہ تو تینوں الگ سوال ہے نا، اس طرح تو نہیں جواب دیا جاتا میرے بھائی۔ ایک ایک کر کے ایک بات آپ مجھے کہہ رہے ہیں فجر کی رکعتیں بھی بتا دیں، صلاۃ و تسبیح کا طریقہ بتا دیں، سجدہ شکر کا طریقہ بتا دیں، ایک سوال تو نہیں ہے نا، ایک بات کریں آپ مناظرے کا بتائیں۔ مناظرہ ایک منٹ، 2 الگ ہوگی۔ پھر پہلی بات پہ ہے، مناظرہ کہتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرنا، ٹھیک ہے؟ قرآن میں تو مناظرے کا لفظ نہیں ہے، قرآن میں مجادلہ آیا ہے، علمی ڈیبیٹ کرنا، انگلش میں علمی ڈیبیٹ، اس کو کہتے ہیں مناظرہ۔ اور جو آمنے سامنے بیٹھ کے ہو نا، اس مجادلے کو مناظرہ کہا جاتا ہے، یعنی ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، فیس ٹو فیس کو عربی میں مناظرہ کہا جاتا ہے۔ مناظرہ ہو رہا ہے علمی طور پہ۔ اچھا، تو نہ میں نے کسی کو مناظرے کا آج تک چیلنج کیا، نہ مجھے آگے کسی نے مناظرے کی بات کی۔ طارق مسعود صاحب بھی یہاں جو تشریف لائے تھے، انہوں نے یہ تو نہیں کہا مناظرہ کرنا ہے، ان کا میں نے ملاقات کرنی ہے اور گفتگو کرنی ہے، مناظرے کی تو کبھی بات ہی نہیں ہوئی۔ ہاں نہیں، ملاقات نہیں ہوئی، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہو جائے گی، چونکہ وہ جس طریقے سے آئے تھے نا اس پہ ہمیں اعتراض تھا۔ ویسے وہ اگر انہوں نے مجھے ملنا ہوتا، آپ بھی تو آئے نا، ہر اتوار کو یہاں پوری دنیا آ کے ملتی ہے مجھے، تو اتوار کو آتے وہ منگل کو آئے تھے، اور ان کا رابطہ مجھ سے پہلے بھی تھا۔ اگر وہ مجھ سے رابطہ کر لیتے، ٹائم لے لیتے، اسی دن حمزہ علی باسی اور غامدی صاحب کے داماد حسن الیاس بھائی اسی دن آئے تھے، لیکن انہوں نے 2 ہفتے پہلے سے ٹائم لیا ہوا تھا، تو ان کو میں ملا تھا۔ تو اگر وہ ٹائم لے لیتے، اس طرح تو نہیں ہوتا کہ میں آپ کو ملنے جاؤں اور آپ کے گھر باہر جا کے میں کو نکل باہر میرا مل، اس طرح تو نہیں ہوتا، یہ تو کسی بھی مہذب دنیا میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اچھا علی بھائی مجھے بتائیے گا کہ اسلام میں جو طرز سیاست ہے وہ کیا ہے؟ وہ جمہوریت ہے، وہ آمریت ہے، وہ کیا ہے؟ آپ تو اپنے اب خود ہی سوال بھول گئے جو آپ نے پیچھے کیے ہیں، ایک ایک کر کے آگے آئے نا، جو آپ نے ایک سانس میں اتنے سوال پڑھتے ہیں۔ یہ بھی کہی جا رہا ہے کہ جلدی کرنا۔ نہیں، کون کہہ رہا ہے جلدی؟ کوئی بھی نہیں یار، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، کس نے کہا جلدی؟ یہ تو میں نے ڈیسائیڈ کرنا نا۔ دوسرا سوال، بیٹھ جائے یار، بیٹھ جاؤ تسلی سے، بیٹھو ایک منٹ، رک جائیں۔ آپ کو جن لوگوں سے تکلیف ہو رہی ہے میں ان کو بٹھا تو دوں نا، وہ خام خواہ مصیبت بنے ہوئے آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ تو میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، آپ 6 بجے تک کریں، آپ پاس ٹائم ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا میں آپ سے دوسرا سوال یہ کر رہا تھا کہ اکثر حضرت امیر معاویہ کو لے کے ہمارے ہاں ایک بحث چھڑ جاتی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو دین 1400 سال بعد میرے تک کتابوں سے اور علماء کے ذریعے پہنچا ہے، میرے سے کیا ان معاملات کے متعلق سوال کیے جائیں گے کہ یہ فلاں صحابی کا فلاں صحابی کے ساتھ آپس کا تعلق کیسا تھا، یا ان کا پولیٹیکل ویو کیا تھا، یا میرے سے کیونکہ میرے تک یہ دین 1400 سال بعد پہنچا ہے تو میرے سے میرے یہ نماز، روزہ، حج، زکات، اس کے متعلق سوال ہوں؟ جی دونوں ہوں گے، دونوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہی علماء سے پوچھیں کہ آپ لوگ بچپن سے ہمیں بتاتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تیری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک تیری محبت میں غلو کر کے، ایک تیری دشمنی میں۔ تو جس شخص سے میری جنت اور جہنم جڑی ہوئی ہے تو پیچھے کیا بات رہے گی؟ تو اس کا مطلب ہے اس بندے کے بارے میں مجھ سے سوال ہونا ہے نا۔ اس وقت حضور کو کسی نے کیوں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ نماز روزے کا نہیں پوچھا جائے گا، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ علی کی وجہ سے 2 فرقے بن جائیں گے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اور مسلم شریف کی حدیث، یہ جو میں نے حدیث بتائی ہے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں، مشکات میں بھی ہے، مسند احمد میں، اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم میں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ حضرت علی کی محبت یہ میرا ایمان ہوگی۔ آپ تو کہیں گے جی محبت کہاں سے ایمان ہوگی؟ ایمان تو ہو گیا اللہ، رسول، فرشتوں، کتابوں کو ماننے کا نام، یہ علی بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ تو یہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں یا اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی سے پوچھنے کی ضرورت تو آپ ہی کر سکتے ہیں، میں تو اپنے نبی کا ہاں جی آپ نہیں کر رہے، لیکن وہ مولوی تو کر رہے ہیں نا۔ ہاں دیکھیں آپ کو تو ڈر آیا، لیکن جن مولویوں کے آپ نے سوال کیا انہیں خوف خدا نہیں، ہم ان کو یہی کہتے ہیں تم نے مرنا نہیں ہے، آپ کہاں اٹھے، کاش اتنا ایمان ان کے اندر بھی ہو۔ اب صحابہ کرام کے درمیان جو آپس میں اختلافات ہوئے، اگر ان اختلافات میں ہم اپنی ورڈنگ دیں
تو ان کو تو چھوڑ دیں. میں تو آج کے مسلمانوں کے اختلافات میں بھی اپنی ذاتی کوئی اس اعتبار سے ورڈنگ دوں تو اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں کہ غلط ہے یا صحیح ہے. لیکن اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کے بارے میں ورڈنگ دے جائیں تو اللہ کے نبی کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا نا. نہ ان کو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کو کس نے حق دیا کہ اپنے صحابہ کے بارے میں آپ یہ بات کریں اور آنے والے لوگ اسے تخت مشق بنائیں. پھر اس سے بڑھ کر بخاری مسلم میں وہ احادیث موجود ہوں, نبی علیہ السلام پہلے پیش گوئیاں کر رہے ہیں کہ میری وفات کے بعد اس طریقے سے صحابہ میں اختلاف ہوں گے, حضرت علی حق پہ ہوں گے. تو ہم وہ نبی علیہ السلام کی بات